السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة معراج المؤمنین او کما قال رسول اللہ۔ آمنت باللہ، صدق نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے گزشتہ جمعے میں اور شب معراج میں سنا کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ سرکار نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، پھر وہاں سے آسمانوں کو عبور کیا، سدرۃ المنتہا پہنچے، بیت المعمور پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکہ پہنچے، لامکہ سے عرش اعظم پر پہنچے، عرش اعظم پر رب تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، تو آپ کا یہ امامت فرمانا اور آپ کی اقتداء میں انبیاء اکرام کا نماز ادا فرمانا، یہ انبیاء اکرام کی معراج ہے۔ سرکار کا براق پر سوار ہونا سرکار کی معراج نہیں، براق کی معراج ہے۔ سرکار جب روئے زمین پر ہیں، مسجد اقصی میں ہیں، تو یہ بشریت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح بشر ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ آسمانوں کو عبور فرماتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد اقصی سے آگے کا سفر فرمانا، سدرۃ المنتہا پہنچنا، یہ نورانیت مصطفیٰ ہے۔ اور سرکار اس سے آگے لامکہ اور عرش اعظم پر پہنچتے ہیں، رب تبارک و تعالی کا دیدار فرماتے ہیں۔ یہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو سرکار معراج میں تشریف لے گئے، یہ سب بتا چکا۔ رب تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ، تمام زبانی اور بدنی اور مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار پر اللہ رب العزت نے سلام پڑھا، سلام کہا، تو سرکار نے اس کے آگے ارشاد فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ رب العزت نے سلام خصوصی طور پر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش فرمایا۔ سرکار نے اس سلام کو عام کیا اور اس میں اپنے گناہگار امت کو بھی شامل فرما لیا، اور سرکار نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو، یہ نہیں کہا مجھ پر سلام ہو، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے
کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک وقت کی نماز میں کئی مرتبہ قاعدہ کرتے ہیں، اور ہر قاعدے میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اور ان الفاظ کا ہر لفظ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی ایک معراج کی یاد آتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سلام پڑھنا انبیاء کرام پر اور خصوصی طور پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور یہ ہم کو کسی کتاب میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز یہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ جو کلمات ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ کسی عام انسان کے یا کسی نبی کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ کلمات وہ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش فرمائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پر سلام پڑھنا اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نبیوں پر سلام پڑھنا تو اللہ کی سنت ہے، اور تم لوگ تو یہ بھی سلام پڑھتے ہو، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو نبی نہیں ہے، ان پر سلام کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس کا جواب بھی اسی تشہد کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر سلام بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلام کو عام کر دیا اور عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلام ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پر سلام پڑھنا رب کی سنت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام پڑھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کو کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایمان والا ہے، نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ نفل نماز پڑھے، چاہے سنت نماز پڑھے، سنت چاہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، یا واجبات ادا کرے یا فرض نماز ادا کرے، جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو ہر 2 رکعات کے بعد میں وہ انسان نبی پر بھی سلام پڑھتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام پڑھتا ہے۔ تو ثابت ہوا تب سلام پڑھنا نماز کے اندر جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو نماز کے اندر جب واجب ہے تو نماز کے باہر پڑھنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پر سلام پڑھنا رب کی سنت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب یہ بات ہو گئی اختصار میں۔ بہرحال سرکار اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت نے سرکار کو 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائیں۔ 50 وقت کی نماز لے کر کے آپ چھٹے آسمان پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کم کرا کے آئیے۔ سرکار گئے، بار بار جاتے رہے، آتے رہے۔ رب کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ نمازیں 5 وقت کی ہی رہنا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان آنکھوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی کو مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ جس ذات کی صفت کی تجلی جب پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرات تو پروردگار عالم نے سرکار کو بعد میں 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں اور 5 وقت کی نماز لے کر کے روئے زمین پر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے سرکار سے ارشاد فرمایا اپنی امت سے جا کر کے کہہ دو کہ اگر آپ کی امت، میں نے 50 وقت کی نمازیں دی، 5 وقت کی رہ گئی، اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی تو ثواب اس کو 10 وقت کی نماز ادا کرنے کا ملتا رہے گا۔ تو یہ شان ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار معراج میں تشریف لے گئے، یہ سرکار کی معراج ہے، اللہ رب العزت کا دیدار کیا، یہ سرکار کی معراج ہے۔ اور مومنین کی معراج یہ ہے کہ معراج میں سرکار کو جو تحفہ ملا 5 وقت کی نماز، انسان مسلمان نماز پڑھتا رہے، یہ عام انسان کی معراج ہے۔ حضرات محترم، تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب اگر
اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا صدقہ پائے تو اس انسان کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ وقت کم ہے، صرف فضیلت کو چھوڑ کر کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو مشاہدات کیے ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا ایک ایسے مقام سے گزر ہوا کہ جہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، نوکیلے پتھر ان پر برسائے جا رہے ہیں، وہ انسان زخمی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر صحیح سالم اور درست ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ غیب داں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے، اب دیکھیے جو معاملات ہیں ہونے والے بعد میں ہیں، سرکار کو پہلے ہی مشاہدہ کرا دیا گیا۔ تو حضرت جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں ادا کرتے ہیں۔ حضرات تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعات بعد میں ہونے والے ہیں، پروردگار عالم نے سرکار کو پہلے ہی مشاہدہ کرا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس پر اس طرح کا عذاب مسلط کیا جائے گا کہ اس کے سر کو کچلا جاتا رہے گا، اور وہاں پر انسان کا سر کچل جانا، اس سے انسان پر موت واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ موت ایک بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے، اسی طرح سے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کی شرمگاہوں پر چترے لٹکے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے اور بدبودار خون بہ رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کس طرح کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک مقام پر کیا دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے ہیں، حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل امین یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنا بناؤ سنگار غیر محرم لوگوں کے لیے کیا کرتی تھی۔ حضرات محترم اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کی بہو بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں اگر بناؤ سنگار شادی بیاہ میں جانے کے لیے اس لیے کرتی ہیں تاکہ غیر لوگ دیکھیں، ان کے وہ رشتہ دار دیکھیں جو غیر محرم ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا فعل کرتی ہے تو اس عورت کے ہونٹ اور اس کے ناخن جو ہے کھینچے جائیں گے اور اس کو طرح طرح کا عذاب مسلط کیا جائے گا، طرح طرح کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم معراج کے واقعات سنتے ہیں، بہت ساری احادیث سنتے ہیں اور اولیاء کرام کی کرامات کو سنتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم بے عملی کرتے ہیں تو اس بے عملی پر ہمیں کیا کیا عذاب ملے گا۔ حضرات اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ نیکی کر لینا بہت آسان ہے لیکن گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ انسان 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں گناہوں سے کتنا بچتا ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کے بعد گناہ کرتا ہے تو اس کا یہ گناہ کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ ہی کرتا رہے اور نیکی نہ کرے، یعنی اگر کوئی انسان گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے تو کل حشر کے میدان میں وزن کیا جائے گا۔ اگر اس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، اور اگر اس انسان کی نیکیاں کم ہوں گی تو اس کو منہ کیول جہنم میں دھکا دے کر کے ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی۔ سرکار کی معراج یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، اور مسلمانوں کی معراج یہ ہے کہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں اور سال میں 1 مہینے کے روزے رکھتے رہیں۔ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔